آپ کے لیے ایک ماں کے لیے بیٹیوں کو بیانے لیے معاشرے کے جو ظالمانہ رسمیں ہیں وہ پوری کرنا ناممکن ہے۔ دیکھیے، ان لوگوں کی خوشی تو یہ بات سن کے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح ہم ہمیں دعا دیتے ہیں، جس طریقے سے ان کے ہونٹ ہلتے ہیں اور جس طریقے سے ہماری ہم ان کی آنکھوں میں جذبات پڑھتے ہیں، ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان کے اتنے پیار کی وجہ سے کسی تکبر کا، انا کا، ریا کا شکار نہ ہو جائیں۔ منیم، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں یہاں پر F8 کے مسجد رحمت للعالمین میں۔ یہاں پر ایک خبر آتی ہے 2-3 دن پہلے کہ یہاں پر جو بے سہارا لوگ ہیں اور جو مستحق لوگ ہیں، جن کے لیے اس مہنگائی کے دور میں ان کی شادیاں جو ہے وہ جو ہوتی ہے، ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ان کو ہوتا ہے، تو یہاں پر انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی کہ یہاں فری میں ان کی شادیاں ہم کروائیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ فیصلہ اور یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے کیوں کی اور اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ یہاں پر ہمیں ایسی فیسلٹی لوگوں کو دینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی شادیاں کروانا یہاں پر جو مستحق لوگ ہیں اور جو بے سہارا لوگ ہیں، یہ فیصلہ کیوں آپ لوگوں نے کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی نے ایک عام شخص کی کمر کیسے توڑ دی ہے۔ ایسے میں صبح و شام ہمارے پاس جامع مسجد رحمت للعالمین اسلام آباد میں ایسی درخواستیں آتی ہیں کہ میں بیوہ ہوں، میری 6 بیٹیاں ہیں، یا میں مزدور ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، لیکن میں ان کی شادی نہیں کر پا رہا۔ اور اس کی آپ وجہ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے بیٹیوں کو بیانے کے لیے معاشرے کے جو ظالمانہ رسمیں ہیں وہ پوری کرنا ناممکن ہے۔ اوپر سے جو شادی کا خرچ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہوٹل کا خرچ ہوتا ہے، کیٹرنگ کا خرچ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے موجودہ مہنگائی کے دور میں پورا کرنا ناممکن ہے۔ تو ہمیں جو بات سمجھ آئی کہ مساجد سب سے بڑی ریاست ہیں، مساجد کے ممبر اور وہاں پر کھڑے ہونے والے لوگوں کے دلوں کے حکمران ہیں، اور اللہ نے ہمیں امامت کا شرف عطا کیا ہے، تو ہم لوگوں کے نگہبان بھی ہیں۔ ان غریبوں اور مسکینوں کے لیے ان کو سنبھالنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو جو درخواست لے کے آتے ہیں ان کو 5-10 ہزار روپے دے کے بھیج دیتے ہیں، لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس جامع مسجد رحمت للعالمین میں ایک نظام قائم کر دیا گیا ہے کہ ایک اچھا حال، خوبصورت ماحول کے اندر سارا کیٹرنگ کا سامان مہیا کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ایسا شخص جو محنت کش ہے، جو سفید پوش ہے، مانگنا بھی نہیں چاہتا لیکن اس کی مجبوری بھی ہے، وہ یہاں پہ آئے، اس کو ماحول ملے گا، وہ اپنی بیٹی کو شاندار طریقے سے یہاں پہ رخصت کرے، اپنے بیٹے کا نکاح اور ولیمہ یہاں پہ کرے۔ اگر وہ کھانا پکا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے تو کھلا دے، ورنہ جامع مسجد رحمت العالمین کے نمازی اور اس سے وابستہ قافلہ خیر خود انشاءاللہ اس کا یہ خرچ اٹھا لیں گے۔ اس طریقے سے اس ماں کی 6 بیٹیاں بھی کیوں نہ ہو، اس محنت کش کی کتنی بھی بیٹیاں کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے وہ انشاءاللہ وہ سکون میں آ جائے گا۔ آج یوم مزدور بھی ہیں اور محنت کش لوگوں کی تعداد یہاں پر پاکستان میں بہت زیادہ ہے، مہنگائی حد سے زیادہ ہے اور عروج پر ہے۔ آپ لوگ یہاں پر جن لوگوں کی بھی یہاں پر شادیاں ہوں گی، ان کو کیا کیا آپ لوگ آفر کر رہے ہیں؟ محنت کش آج کل کے دور میں بھوک کھاتا ہے اور وہ اپنی پیاس پیتا ہے، وہ سورج ہی کو اپنی چھت سمجھ کے اس پہ گزارا کر رہا ہے، اس نے کرب کو اپنا ساتھی سمجھ کے اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ اس حال میں جی رہی ہے انسانیت، اور یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور افسوس ہے کہ یہاں پہ حکومتیں غافل ہیں، اداروں کی ترجیح غریب نہیں ہے، صرف ایک بجٹ ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کہیں بھی غریب کے لیے براہ راست ایسا ریلیف نہیں ہے جس پہ وہ کہہ سکے کہ ہاں مجھے یہ ریلیف دیا گیا ہے۔ اس لیے جامع مسجد رحمت العالمین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے براہ راست اس کو ریلیف دے رہی ہے۔ یہاں پر اس کے لیے مکمل سہولیات ہیں، آپ کے سامنے ٹیبل سجے ہوئے ہیں، کرسیاں ہیں، کراکری ہے، شاندار ہے، یہ ہال ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہال ہیں۔ اس کا وہ یہاں پہ آئے گا تو اس کو سارا وہی ایک سادہ ماحول ملے گا، شاندار ماحول ملے گا، باوقار ماحول ملے گا جو اس کی تمنا ہے۔ یہاں پہ خرافات نہیں ہے، یہاں پہ اس کو زنجیروں میں ہم نے جکڑا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق ایک اچھا ماحول دے کے خوشی کے موقع کے اوپر اس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم اس کو کسی ایسی جگہ پہ بٹھائیں گے جو عام معاشرے کی جگہ سے ہٹ کے ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے سارا آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہاں پہ کیا ہے۔ صرف میرا اتنا پیغام ہے کہ یوم مزدور حکومت ایک دن منا کے فارغ ہو جائے گی، لوگ ایک دن کے بعد بھول جائیں گے۔ مسجد 2 مئی کو بھی مزدور کے لیے ہے، 3 مئی کو بھی مزدور کے لیے ہے، سارا سال مزدور کے لیے ہوگی اور اپنے مزدور کو سنبھالے گی۔ یہ محنت کش غریب لوگ بظاہر غریب ہیں
لیکن اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کے حبیب کے لقب کے علمبردار ہیں، اور یہ بہت کم کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں۔ یہ خوددار ہیں، اور ان خوددار سفید پوشوں کو، یہ وہ ہیں جو لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ ان کو ان کا خیال رکھنا مساجد کا فرض اول ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی ہم نے ادھر اس طرح کی شادیاں کروائی ہیں ہم نے۔ مجھے بتائیے گا کہ جب اس طرح کے کوئی مستحق لوگ آتے ہیں یہاں پر مسجد میں اور وہ اپنی شادی خود نہیں مینیج کر سکتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اور یہ آپ لوگ جب ان کے لیے مینیج کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیے، ان لوگوں کی خوشی تو یہ بات سن کے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح ہمیں دعا دیتے ہیں، جس طریقے سے ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، اور جس طریقے سے ہماری ہم ان کی آنکھوں میں جذبات پڑھتے ہیں، ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان کے اتنے پیار کی وجہ سے کسی تکبر کا، انا کا، ریا کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اخوت ہے، مرکز اخوت ہے۔ اس جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے کوئی شخص یہاں پہ بیمار ہے، یہاں پہ میڈیکل کلینک ہے، آگے اپنا علاج کروا لے، فارمیسی ہے، فری اپنی دوا لے لے، دسترخوان لگتا ہے، کھانا کھا لے، مسجد کے اندر آرام کی جگہ مخصوص ہے، آ کے آرام کر لے۔ اور یہ آپ کے سامنے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے جو ہوٹلز ہیں اور یہاں کا جو معیار ہے، اس میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے۔ تو ان کے جذبات اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کے میں سے کسی کی ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو ہماری انشاءاللہ نجات پکی ہے۔ نے دیکھ لیا جس طرح انہوں نے خود ہی سارا کچھ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر لیا، لیکن جس طرح یہ بتا رہی ہے ابھی آپ لوگوں کو اسکرین پر ہم دکھائیں گی بھی، جس طرح انہوں نے اچھا یہاں پر ایک نظام بنایا ہوا ہے ان غریب لوگوں کے لیے، جب وہ یہاں پر آئیں گے تو ان میں اور جو باقی لوگ برانڈڈ جگہوں پہ جاتے ہیں یا کوئی بڑے ہوٹلز میں جاتے ہیں، ان کے ماحول میں اور ان کے ماحول میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح کا انہوں نے ایک بہتر ماحول بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں اپنے اس کے مطابق، تو وہ یہاں پر ان کے ساتھ وہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ تو کسی کو کہتے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر کسی کو دینا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے بہت شکریہ۔